الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو جنت میں جانے کا طریقہ بتلاتے تھے، جہنم سے کس طرح بچ جائیں اس کی راہ دکھلاتے تھے کہ یہ راستہ جنت کو لے جانے والا ہے اور یہ راستہ جنت کو لے جانے والا ہے، اور اعمال صالحہ انجام دینے کی ترغیب دیا کرتے تھے، برے اعمال سے، اعمال بد سے بچنے کی تاکید کیا کرتے تھے، کیونکہ جب تک انسان نیکیوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ تو وہ جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ دو گناہوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے امت کو۔ اس حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد ہے جو بخاری شریف میں ذکر کی گئی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کا تاکید فرمائی۔ پہلا گناہ کہ من یضمن لی ما بین لحییہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم لوگ دو گناہوں سے بچنے کی مجھ کو ضمانت دے دو، صرف دو گناہوں سے بچنے کی، میں تم کو جنت میں پہنچانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف دو گناہوں سے بچنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں اگر تم اس سے بچ جاؤ گے اور یہ عہد و پیما کر لو گے کہ میں اپنی تا عمر تا حیات ساری زندگی ان دو گناہوں سے بچتا رہوں گا، اس بات پر مجھ سے عہد و پیما کر لو گے تو میں تم سے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں تم کو کہ میں تم کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو گناہوں سے بچنے پر جنت میں پہنچانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے، سستا سودا ہے نہیں، بالکل سستا سودا ہے، اور ان دو گناہوں سے بچنے پر جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا وعدہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی سستا سودا ہے ہمارے لیے کہ جنت پانے کا، جہنم سے بچنے کا۔ تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی من یضمن لی ما بین لحییہ، کہ پہلا گناہ کہ جس سے بچنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں پہنچانے کا وعدہ فرمایا
وہ ہے دونوں جبڑوں کے درمیان والا عضو، یعنی ہماری زبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے اس زبان کو قابو میں رکھنے کی اور اس زبان کے صحیح استعمال کرنے کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت میں پہنچانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ بات ناقابل انکار ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بے لگام کر دیے ہیں، ہماری زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں، کہیں پر بھی کسی طرح بھی دل جیسا چاہتا ہے ویسے چلاتے ہیں، ویسا استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے سامنے والا کا دل دکھ رہا ہے، سامنے والے کا دل اس سے چکنا چور ہو رہا ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، سارے گناہ زبان سے ہو رہے ہیں، اس کا احساس تک نہیں ہے ہمارے دلوں میں، احساس تک ختم ہو گیا۔ اور اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ یہ زبان ہماری ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کا استعمال کریں، ہم سے کون پوچھنے والا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ زبان ہمارے جسم کا ایک عضو ہے، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن اس زبان کا بھی خالق اور مالک رب ذوالجلال ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، زبان سے چکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو اللہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ نے بطور امانت کہ ہم کو یہ چیز عطا کی ہے، اور ہم سے گویا ہوا ہے کہ اس طرح کہ یہ چیز تمہارے پاس امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال سے پرہیز کرنا، کل قیامت کے دن میں تم سے پوچھوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اور ہماری زبان کے بارے میں جب پوچھیں گے، تو زبان کے بارے میں جب پوچھیں گے تو ہماری ساری ہسٹری، ہماری ساری ریکارڈنگ، ہماری ساری چال ڈھال، ساری زندگی کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ریکارڈ زندگی کا ہمارے اعمال کا، ہمارے اقوال کا، ہمارے افعال کا ریکارڈ نہیں ہوگا تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے زبان کا صحیح استعمال کب کیا، زبان کا غلط استعمال کب کیا؟ جناب کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حشر میں 28ویں پارے میں اس بات کی وضاحت فرما دی، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز سے اللہ واقف ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہ جہاں کہیں بھی 2 لوگ 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں وہاں پر چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ۔ اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں 4 سے زائد لوگ ہوتے ہیں وہاں پر 5واں 6ٹھا اللہ ہوتا ہے، جہاں 5 ہوتے ہیں وہاں 6ٹھا اللہ ہوتا ہے۔ اور آگے فرما دیا ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، چاہے اس سے تعداد کم ہو، 3 سے کم ہو، 4 5 6 7 سے زائد ہو، جتنی بھی تعداد ہو اور جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہر حال میں اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثم ينبئهم بهم یوم القیامہ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری باتوں کی خبر بندوں کو دے دے گا جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، افعال کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ساری چیزوں کی ریکارڈنگ، منظر، فوٹو و اعمال و افعال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے سامنے پیش کر دیں گے کہ بندے یہ لے تیرے اعمال، یہ تیرے اقوال، یہ تیری زبان سے کہی ہوئی باتیں، یہ تیرے اعضاء و جوارح سے کیے ہوئے اعمال، یہ تیرے دل و دماغ کی سوچ، یہ تیری فکریں، یہ تیرے خیالات، سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو جب خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کے مقرب فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو لکھتے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ نام اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ایسی بڑی زبردست قدرت رکھنے والے عظیم الشان
اللہ سے کیا ہم بغاوت کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کے موجود ہونے کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کے دیکھنے کے یقین کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ بالکل نہیں گزار سکتے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم آج یہ عہد کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں۔ بالکل کریں گے، زیادہ مشکل کام نہیں، تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، تھوڑے سے گناہوں سے بچنے ہوں گے، تب جا کر ہم یہ مشق کرنے کے بعد ہم اس بات کے عادی ہو جائیں گے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں گے، زبان کا غلط استعمال کرنے سے بچنے والے بن جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ زبان کے جو چند گناہ ہیں، جو 4 گناہ ہیں زبان کے، موٹے موٹے بنیادی گناہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سے بچ جائیں گے تو یقیناً ہم اللہ کے رسول کے اس بات کے مصداق ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مَن یضمن لی ما بین لحییہ، کہ تم اپنے جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز، زبان کا پہلا گناہ جھوٹ ہے، جھوٹ، کہ اگر ہم جھوٹ بولنے سے رک جائیں گے، جھوٹ کہنے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے، زبان کو غلط کام سے بچانے والے بن جائیں گے، زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بات بات پر جھوٹ عام ہو گیا ہے، معمولی بات پر جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ ملازم اپنے آقا کے سامنے، بچہ اپنے استاد کے سامنے، بیوی شوہر کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، چھوٹے بڑوں کے سامنے، عورتیں مردوں کے سامنے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہے، بلکہ اس کو ہنر سمجھا جا رہا ہے، اس کو سمجھداری سمجھی جا رہی ہے، اور اس کو ایک سمجھدار شخص سمجھا جا رہا ہے۔ تجارت کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، معاشرت میں، گھر میں ہو، بازار میں ہو، اسکول میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کے عورت تک، بچہ کیا بوڑھا کیا جوان کیا مرد کیا عورت، ہر کوئی اس گناہ میں ملوث ہے، اس مہلک گناہ میں ملوث ہے، اور اس کو معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو ہنر سمجھتے ہیں، ہنر، کہ تجارت میں خراب چیز کو اچھی چیز بتا کر جھوٹ کہہ کر بیچ دیا، 50 روپے میں چیز لایا اور دعوے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے 100 روپے میں پڑی ہے، میں اس کو آپ کو 90 روپے میں کیسے بیچ دوں، یہ جھوٹ کہہ کر بیچ رہا ہے، حالانکہ حلال کمائی ہے، کاروبار حلال ہے، لیکن جھوٹ کہہ رہا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مشکاہ شریف کی روایت ہے، حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ان صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضرت صفوان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایکون مؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، ہاں مسلمان مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ وقیل لہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، کیا ایک مومن ایک مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں ایک مومن مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے اور بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ فقیل لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایکون المؤمن کذابا، کیا ایک مسلمان ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے، قال لا، کہ ایک مومن بخیل تو ہو سکتا ہے، بزدل تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات
کہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تاجر ہیں، ہم ملازم ہیں، ہم کہیں پر نوکری کرتے ہیں یا گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ہم جھوٹ نہ کہیں۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر جھوٹ کا استعمال کیا جائے گا تو بہو کبھی نہ کبھی پکڑی جائے گی کہ بہو جھوٹ بولتی ہے، بیوی پکڑی جائے گی کہ میری بیوی جھوٹ بولتی ہے، بیٹا کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا کسی نہ کسی عمل کے ذریعے، کسی نہ کسی حرکت کے ذریعے کہ میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ ہرگز نہ بولیں، چاہے ہماری جان چلی جائے، ہمارے خلاف بڑی سے بڑی کارروائی کی جائے، چاہے ہمارے والدین ہم کو مارے، چاہے ہمارا دکان کا مالک ہمیں ملازمت سے نکال دے، چاہے ہماری نوکری چلی جائے، چاہے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے، لیکن کسی بھی حال میں ہم جھوٹ نہ بولیں۔ اس بات کا ہمیں عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز جھوٹ سے بچنا۔ دوسری چیز کہ زبان کا صحیح استعمال کرنے میں اور غلط استعمال سے بچنے کے لیے غیبت، اپنی زبانوں کو غیبت سے بچائیں۔ آج کل ہر دوسرے کا، ہر ایک کا یہ بہترین مشغلہ بن گیا ہے وقت گزاری کا۔ دو دوست جمع ہو گئے، دو تین عورتیں جمع ہو گئی، دو مرد باہر چوراہے پہ، ہوٹل میں، دکان میں، کاروبار میں، نوکری میں جہاں جمع ہو گئے بیٹھ گئے، گھر میں عورتیں جمع ہو گئی، ایک جگہ دو لوگ مل جاتے ہیں تو کسی تیسرے کی غیبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بعض لوگ تو غیبت اس کو سمجھتے ہیں کہ جو برائی کسی کے اندر موجود نہیں ہے اس برائی کو اس کی طرف منسوب کیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ وہ برائی ہے، وہ غیبت ہے۔ اور جو برائی کسی کے اندر موجود ہے اور وہ برائی ہم کسی دوسرے کے سامنے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی بھی بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں سمجھتے۔ یہ نظریہ لوگوں کا بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ غیبت کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دینا جو اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ حاضرین میں سے موجود صحابہ نے، کسی ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہماری جانب سے بیان کردہ برائی کسی شخص کی اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبھی تو وہ غیبت ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہو اور آپ اس کی غیبانہ میں، اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں اس برائی کو بیان کریں، یہی تو غیبت ہے۔ اگر جو بات آپ نے کہی ہے، آپ کی بیان کردہ بات، آپ کا بیان کردہ کلام جو کسی دوسرے کے بارے میں نکلا ہے آپ کی زبان سے، اور وہ برائی، وہ عیب کسی دوسرے کے اندر نہ ہو، تو پھر یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ مہلک مرض ہے، زیادہ ہلاک کرنے والا ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں، یعنی دو حال سے خالی نہیں۔ ہم کسی کی برائی کرتے ہیں غیر موجودگی میں، چاہے وہ برائی، وہ عیب اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، اگر موجود ہوگا تو غیبت ہوگی، اگر موجود نہیں ہوگا وہ عیب، وہ برائی، تو پھر وہ بہتان ہوگا، بہتان۔ تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہونے سے کسی حال میں بھی ہم خالی نہیں، لہذا اس بڑے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا گناہ غیبت سے بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی گھٹیا مثال اور بڑی ہی بری مثال قرآن کے اندر بیان فرمائی غیبت کرنے والوں کے تعلق سے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ 26 پارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی برائی غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔
زبان کا صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال سے بچانا، یہ دوسری چیز اس میں بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں۔ پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری چیز غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، برائی ہے، کسی کے سامنے بیان نہ کریں، یہ غیبت ہوگی۔ اگر ہم جو بات کسی کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں اور وہ عیب، وہ برائی کسی دوسرے کے اندر نہیں ہے تو وہ بہتان ہوگا، بہتان جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، ہلاک کرنے والا گناہ ہے، جہنم میں پہنچانے والا گناہ ہے۔ جنت کی ایسے شخص کو ہوا تک نہیں لگے گی، خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز زبان کا صحیح استعمال اور غلط استعمال کرنے کے متعلق تیسری چیز ہے گالم گلوچ، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج کل ہمارے مسلمان معاشرے میں، مسلم طبقے میں یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے اندر بھی تحمل اور برداشت کی صفت باقی ہی نہیں رہی۔ کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے، کوئی کسی کے سامنے نازیبہ الفاظ کہہ دیتا ہے، کسی کو اگر کوئی بات ناگوار لگتی ہے تو وہ فوراً اپنا شرافت کا چولا نکالتا ہے اور بد زبانی، بد کلامی، فحش گوئی، زبان سے گالی گلوچ کرنا، برے الفاظ سے، برے القاب سے سامنے والے کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامت بیان کرتے ہوئے، منافقوں کی علامت اور نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب زبان کھولے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ آج ہم غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مرحلے پر کھڑے ہیں، ہمارا کیا مقام مرتبہ ہے، اور ہم اپنے مقام مرتبے کو کہاں تک گرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا منافقوں کی علامت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب زبان کھولے، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اللہ معاف کرے، ہر ایک کی زبان پر گالی ہے، گالی دینے کو فخر محسوس کیا جاتا ہے، بلکہ نوجوانوں میں تو گہری دوستی کا معیار بن گیا کہ میری فلاں سے دوستی گہری ہے کیونکہ میں اس کو گالی دیتا ہوں اور اس کا کچھ ریئیکشن نہیں کرتا۔ ماں کی گالی، بہن کی گالی، فلاں کی گالی بکتے رہتے ہیں اور سامنے والا بھی خوش ہوتا ہے، نہیں میرا گہرا دوست ہے، گہرا تعلق ہے، تبھی تو مجھ کو گالی دے رہا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، الامان والحفیظ۔ جب پڑوسیوں کے اندر نااتفاقی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر نااتفاقی ہو جاتی ہے تو زبان سے اتنی بری گالی بکنے لگتے ہیں۔ تجارت کی لائن سے دیکھ لیں، کچھ ملازم جو ملازمت کرتا ہے، ملازم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اس کو نہایت ہی برے الفاظ سے نوازتے ہیں اور گندی گالیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ عادت نہیں ہے، ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے گالی گلوچ کریں، گالم گلوچ کریں، بالکل یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان اپنی جو زبان ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ صحیح استعمال کرنے کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچائیں، گالی گلوچ سے بچائیں۔ بہت بری چیز ہے، رشتوں کو توڑنے والی چیز ہے، تعلقات خطا کرنے والی چیز ہے، بھائی بھائی میں دشمنی پیدا کرنے والی چیز ہے، ماں بیٹے میں، والدین میں، اولاد میں نااتفاقیاں پیدا کرنے والی چیز ہے، دو پارٹنروں کے درمیان نااتفاقی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اگر ہم اس سے بچیں گے تو ہم کامیاب کہلائیں گے، جنت کا پروانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں مل جائے گا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جھوٹ، غیبت اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالتا، نہ اپنی زبان سے کسی کو طعنہ دیتا ہے، نہ اپنی زبان سے کسی پر لعنت برساتا ہے، نہ ہی اپنی زبان سے فحش گوئی کرتا ہے، نہ گندی باتیں نکالتا ہے، نہ بد کلامی کرتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو طعنہ بھی نہیں دیتا، وہ اپنی زبان سے کسی پر لعنت بھی نہیں بھیجتا، وہ اپنی زبان سے بد کلامی نہیں کرتا، گندی باتیں نہیں کرتا، عریانیت والی ننگی باتیں بھی نہیں کرتا، فحش کلامی نہیں کرتا، بد کلامی نہیں کرتا۔ یہ تو ایمان والے کی، مومن کی شان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں،
ہمارے گھر کا ماحول دیکھ لیں، ہماری عورتوں کا ماحول دیکھ لیں، خود اپنی ذات میں اپنے آپ میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا ہماری زبان سے صبح سے لے کے شام تک اللہ کا ذکر نکلتا ہے یا گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ نکلتا ہے یا بد کلامی نکلتی ہے۔ اکثر عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، ساس بہو کو، بہو جیٹھانی کو، جیٹھانی ننند کو تانے مارنے کی عادت ہوتی ہے۔ حالانکہ مومن کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن وہ نہیں ہوتا جو ایک دوسرے کو تانا دینے والا ہو، مومن تانا نہیں دیتا۔ آج ہمارے گھروں کا اتنا ماحول بگڑ چکا ہے، دین سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور اعمال صالحہ انجام نہیں دے رہے ہیں، دین سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تبھی تو عورتوں میں یہاں تک کہ مردوں کے اندر بھی یہ صفت آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو تانا دے کر بات کرتے ہیں کہ فلاں وقت کی فلاں پرانی بات، موقع مل گیا تانے کے درمیان اس کو لا لیا، سامنے والا سمجھ بھی جاتا ہے، وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا کہ ہاں فلاں وقت میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اب مجھے یہ تانا مار رہا ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، کہ مومن نہ کسی پر لعنت کرتا ہے نہ کسی کو تانا دیتا ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرنے میں اور زبان کو غلط استعمال سے بچانے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو گالم گلوچ سے بچائیں، گالی گلوچ سے بچائیں، کسی کو برے الفاظ سے، برے القاب سے نہ نوازیں، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دیں، بلکہ اچھے الفاظ، اگر دل کو ناگواری کوئی بات لگتی ہے تو اس سے الگ ہو جائے یا اس کو بتا دے بھائی آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ لیکن یہ کیا مطلب ہوا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں، جنت سے محروم ہو رہے ہیں، ہم اپنا نقصان اپنے ہاتھوں خود ہی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسری چیز چوتھی چیز زبان کے صحیح استعمال میں یہ فرمائی ہے کہ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، کہ آج یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور اس کو برائی ہی نہیں سمجھ رہے، اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ وعدہ کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، عہد و پیما کر کے عہد و پیما کو نہ توڑنا، عہد و پیما کے مطابق اس کو پورا کرنا، اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، وضع خطا اسلامی بنا لے، اسی کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ 5% دین ہے، 95% دین معاملات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، لین دین ہے، زبان کا صحیح استعمال ہے، اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کے اندر صحیح اتریں گے، 100% اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تبھی ہم کامل ایمان والے کہلائیں گے۔ تو وعدہ خلافی، عہد و پیما توڑنا بہت زیادہ عام ہو گیا۔ پلاٹنگ کرتے ہیں، پلاٹ فلاں جگہ کا خرید لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، بیچنے والا عہد و پیما کر لیتا ہے متعین قیمت پر اور ایک مدت تک اس کو چھوٹ دی جاتی ہے، لیکن درمیان میں جب کوئی تیسرا آ کے زیادہ بولی لگا کر کہتا ہے کہ میں اس سے 1 لاکھ بڑھ کر دوں گا، اس کو بیچنے کے بجائے مجھے بیچ دو۔ تو آج کل ایسا ہو رہا ہے، بد نیت لوگ، کم ظرف لوگ، دین سے دور لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں، بلکہ یہ لائن میں تو ایسا ہو رہا ہے اپنا فلاٹ دوسروں کا فلاٹ ہی بیچ دے رہے ہیں اور ایک پلاٹ کو 2 بار رجسٹری کر کے بیچ دے رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، الامان والحفیظ۔ اسی طرح تجارت والا تجارت میں دیکھیں، وعدہ کرتا ہے متعین مدت تک کسی چیز کے دینے کا۔ اسی طرح قرض دار دیکھ لیں، جس کے پاس سے قرض لے رہا ہے، مقروض قرض کے پاس قرض دار سے قرض لیتا ہے کہ فلاں مدت تک میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، اور وہ تاریخ آنے پر اس کا موبائل بند ہو جاتا ہے، سوئچ آف ہو جاتا ہے، فون لگانے پر فون لگتا نہیں، گھر جانے پر ملتا نہیں، اور بچوں کے ذریعے کہلوا بھیجتا ہے ابا جان اور پپا جی گھر پہ نہیں ہیں۔ تو ایک تو گناہ ہو گیا وعدہ خلافی کا، دوسرا بچے کے ذریعے جھوٹ کہلوایا وہ گناہ، اور جب یہ بچے کے ذریعے کہلوایا تو بچے کی زندگی کے اندر بھی وہ جھوٹ آ گیا۔ اب وہ اپنی زندگی کے اندر بھی آگے اسی طرح زندگی گزارے گا کہ معاملات کس طرح کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کو جس طرح دیکھے گا اسی طرح معاملات کرے گا۔ تو چوتھی چیز ہے وعدہ خلافی سے بچنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، کہ وہ شخص دیندار ہو ہی نہیں سکتا جو عہد و پیما کا پابند نہ ہو، وعدہ کرے وعدہ خلافی کر دے، عہد و پیما کرے عہد و پیما کو توڑ دے،
وہ شخص دیندار ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اگرچہ کہ اس نے حج کئی مرتبہ کر چکا ہو، اگرچہ کہ عمرے پر عمرے کر رہا ہو، اگرچہ کہ وہ تہجد گزار ہو، لیکن اگر وہ عہد و پیما کا پاس لحاظ نہیں رکھتا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں، وہ شخص دیندار ہو ہی نہیں سکتا جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دے۔ تو زبان کے گناہوں میں، کہ زبان کا صحیح استعمال کرنے میں اور غلط استعمال کرنے سے بچنے میں چوتھی چیز ہے وعدہ خلافی۔ اور اللہ کے رسول نے ایک جگہ ارشاد فرمایا منافقوں کی علامت بیان کرتے ہوئے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ منافق کی علامت یہ بھی ہے وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد و پیما کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اپنے وعدے کو وفا نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا۔ یہ منافقین کی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آج ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ ہماری زبانوں سے جھوٹ دھڑلے سے نکلتا ہے، غیبتیں نہ جانے کتنوں کی ہم روزانہ کر لیتے ہیں، عہد و پیما کتنوں سے کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ گالی گلوچ تو ہماری زبان پر تکیہ کلام بن گیا ہے کہ ہر ایک کو گالی سے یاد کرتے ہیں، ہر ایک کو گالی سے پکارتے ہیں، برے القاب سے، برے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من یضمن لما بین لحییہ، کہ صحابہ سے فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے اگر لوگ مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دیں گے، پہلی بات کہ جو چیز 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اس کی مجھے ضمانت دے دو، اور اس کا مجھے یقین دہانی کرا دو کہ اس کا صحیح استعمال کریں گے، غلط استعمال سے بچیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں پہنچانے کی گارنٹی دیتا ہوں، میری ذمہ داری پر تم کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من یضمن لی ما بین لحییہ۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ 2 پیروں کے درمیان جو چیز ہے اس کا مجھے یقین دہانی کرا دو کہ اس کا صحیح استعمال کرو گے، غلط استعمال سے اس کو بچاؤ گے تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک تو ہے زبان، دوسری ہے اپنی شرمگاہ، کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، غلط استعمال سے بچائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں تم کو جنت میں پہنچانے کی۔ اتنا سستا سودا ہے میرے بھائیوں کہ ہم ان 2 گناہوں سے بچ جائیں، زبان کا صحیح استعمال کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں اور جنت کو حاصل کریں۔ کتنا سستا سودا ہے۔ بدکاری، زناکاری کے اندر ملوث ہونے کا چند اسباب ہے، جن میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے اس کا غلط استعمال کرنا۔ اور جو اسباب ہے زناکاری، بدکاری کے اندر مبتلا ہونے کے، وہ تو ہے پہلا بے پردگی۔ بے پردگی مرد اور عورت کا کسی مرد کو بغیر پردے کے، بغیر کسی شرعی پردے کے ملنا جلنا، یہ زناکاری تک، بدکاری تک پہنچانے والا عمل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر جگہ، چاہے بازار ہو، تجارت ہو، ہمارے گھروں کا حال اتنا برا ہے کہ محرم کے سامنے ہم کھلے رہ سکتے ہیں، عورتوں کا یہ کہنا ہے، تو اتنا کھلے رہتے ہیں کہ جسم کے اعضاء و جوہر سارے ظاہر ہو جاتے ہیں، اوڑھنی تک نہیں اوڑھتے، اور عورتیں بھی ہیں تو گلے میں رسی ڈالنے کی طرح، جس طرح رسی گلے میں ڈالتے ہیں اس طرح اوڑھنی کو رسی بنا کر گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ کوئی محرم آ جائے تو، اور اگر محرم نہیں ہوتا تو گھر میں اللہ کی بنا اتنا برے حال سے رہتے ہیں۔ نہ جانے آج کل عورتیں مردوں کے کپڑے پہن کر گھر میں رہ رہی ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو جب عورتوں کے لباس پہنتی ہیں۔ اتنا برا ماحول ہو گیا ہے گھر کے اندر کا، باہر کا تو الامان والحفیظ، برقعوں کا وہ حال برا ہے۔ تجارت دیکھیں، بازار دیکھیں، اسکول کالجز کا حال دیکھیں، بچیوں کا حال دیکھیں، بوڑھوں کا، جوانوں کا، تو سب بے پردگی کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب تک مت جاؤ کیونکہ یہ بہت برا عمل ہے۔ بدکاری، زنا سے تو ہم پر حرام کر ہی دیا، بلکہ جو اس کے اسباب ہے اس کو بھی ہم پر حرام کر دیا۔ کیا اسباب ہیں؟ کہ نگاہوں کا غلط استعمال، نگاہوں کا صحیح استعمال کرنا۔ سورہ نور پارہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والوں
اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ زنا تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اگر بد نگاہی ہوگی، دل میں خیالات پیدا ہوں گے، گندے خیالات پیدا ہوں گے، پھر گندے خیالات پیدا ہوں گے تو وہ دن بھر اسی میں گھومتا رہے گا کہ کس طرح میں اس کام کو، اس فعل کو انجام دے دوں۔ وہ ترکیبیں سوچتا رہے گا، وہ صورتیں سوچتا رہے گا، اور جیسے ہی موقع مل جائے گا اس عمل کو، اس عمل بد کو کر بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، غض بصر، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نامحرم کے دیکھنے میں نہ لگائیں، بلکہ اس کی بڑی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کا غلط استعمال کرنے سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا حافظہ قوی کرنا ہے، اپنا حافظہ مضبوط کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس مہلک مرض سے، اس بڑی بیماری سے، اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا دیں، بس اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ جو سوچے گا، جو یاد کرے گا یاد ہو جائے گا، بھولے گا نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے حکم فرمایا۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کا مردوں کو ذکر فرمایا، ان کے ذیل میں عورتوں کو ذکر فرما دیا، لیکن جب پردے کی باری آئی، لیکن جب نگاہوں کی حفاظت کی باری آئی، لیکن جب شرمگاہ کی حفاظت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ کہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور نامحرم کے سامنے سج دھج کر سامنے نہ آئیں۔ آج ہم اس کے سارے خلاف عمل میں ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل، قرآن کی آیتوں، احادیث مبارکہ کے الفاظ، سب کے خلاف ہماری زندگی ہے۔ آج ہماری عورتوں کا حال دیکھ لیں کہ عورتیں اگر کسی مرد کے تعلق سے بیان کرتی ہیں، حالانکہ بہت شرم کی بات ہے کہ اپنے مرد کی موجودگی میں کسی غیر مرد کی تعریف کرنا کہ فلاں کی آنکھیں اتنی بڑی ہیں، فلاں اتنا ہائٹ والا ہے، فلاں اتنا ڈل ڈول والا ہے، طاقتور ہے، خوبصورت ہے، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتی عورتیں۔ اور وہی مرد اگر کسی عورت کی تعریف کر دے گا تو وہاں جھگڑا ہو جائے گا، فلاں کی آنکھیں، فلاں عورت کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، زلف کتنے اچھے ہیں، چہرہ کتنا پیارا ہے، ہائٹ کتنی اچھی ہے۔ اگر کسی عورت کے سامنے مرد یہ بیان کر دے تو طلاق تک بات چلی جائے گی، خلا تک بات چلی جائے گی۔ حالانکہ دونوں کو حکم دیا گیا کہ دونوں بھی، مرد ہو یا عورت ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نابینا صحابی ہے، حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج موجود تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو۔ ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا۔ ان ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، یہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً یہ صحابی نابینا ہے، کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو۔ جس طرح اس کو پردہ کرنے کا حکم ہے، تمہیں بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ کہ جس طرح مرد عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم مردوں کو ہے، اسی طرح مردوں سے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اپنی زبان سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنی آواز سے تک پردہ کرنے کا حکم ہے عورتوں کو۔ اگر کسی کا فون آ جائے، اٹھانا ضروری ہو، تو فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح بات کرے، زبان کو ٹیڑھا کر کے، زبان منہ میں انگلی ڈال کے، تاکہ سامنے والے کو اچھی آواز محسوس نہ ہو اور آواز سے وہ عورت کی خوبصورتی کا اندازہ نہ لگائے۔ اور ہوتا بھی یہ ہے، ہر مرد عورت کی آواز سے اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ الامان والحفیظ، تو یہ چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کے زنا دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا سننا ہے، الید زناہ اللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا کسی نامحرم سے بات کرنا ہے، الید زناہ الیمشی، کہ الفاظ کوئی اور ہے چلنے کے، کہ ہاتھ کا زنا البطشو، ہاتھ کا زنا یہ ہے کسی چیز کو پکڑنا، نامحرم کو پکڑنا، نامحرم کو چھونا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ الرجل زناہا الخطا،
کہ پیروں کا زنا یہ ہے کہ نامحرم کی طرف چل کر جائے. وقلب والقلب یہوا یتمنا. اب جب یہ ساری چیزیں انسان کرے گا تو انسان کا دل یہ تمنا کرے گا, یہ خواہش کرے گا اس سے بدکاری کرنے کا, اس سے زنا کرنے کا. کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, لڑکی ہو لڑکا ہو, کہ ان سارے گناہوں میں ملوث ہے. کان کی زنا میں ملوث ہے, آنکھوں کی زنا میں ملوث ہے. کان کا زنا عورت سے ہم کلام کا باتیں سننا, گانے سننا, بری باتیں سننا, بد کلامی سننا. زبان کا زنا کسی نامحرم سے بات کرنا. اب بعض لوگ کہیں گے کہ ہم بات نہیں کرتے, صرف چیٹنگ کرتے ہیں. تو چیٹنگ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے, زنا کے اندر داخل ہے. انگلیوں کا زنا ہے, دل و دماغ کا زنا ہے, آنکھوں کا زنا ہے, وقت کی بربادی ہے, اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, جہنم میں پہنچانے کا سبب ہے. اسی طرح پیروں کا زنا اس کی طرف چل کر جانا ہے. ہاتھ کا زنا کسی نامحرم کو چھونا ہے. اب یہ سب سارے عمل کرے گا تو پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائے گی کہ بدکاری کر لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ, جو شخص بھی قیامت تک کے آنے والا جو مسلمان بھی ان دو باتوں کی مجھے ضمانت دے دے گا, زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے گا, اس بات کا یقین دہانی کرا دے گا کہ میں اس سے تا حیات تا عمر کوئی برا کام نہیں کروں گا, کوئی گناہ نہیں کروں گا, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ازمن لہ الجنہ, کہ میں اس کو جنت میں پہنچانے کی گارنٹی دیتا ہوں, میں ضمانت لیتا ہوں اس کو جنت میں پہنچانے کی. تو میرے بھائیوں, بڑا سستا سودا ہے, بڑا سستا معاملہ ہے کہ ہم ان دو گناہوں سے بچ جائیں. زبان کا صحیح استعمال کریں, اور اس کے ذیل میں نے 4 چیزیں جو بتایا, جھوٹ, غیبت, گالی گلوچ, وعدہ خلافی, اس سے اپنی زبان کو بچا لے. اور دوسری چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے, زنا سے بچ جائیں. ہم اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی, اپنے آل اولاد کی, اپنے ماتحتوں کی فکریں کریں. اکیلے میں کبھی بھی موبائل استعمال کرنے نہ دیں. گھر میں موبائل اب تو روک نہیں سکتے کہ بھئی موبائل مت دلاؤ, موبائل دلاتے ہیں منع کرنے کے بعد بھی. حالانکہ فتویٰ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو شیخ الاسلام ہیں, انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ اینڈرائڈ موبائل اس وقت تک استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس بات کا ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم اس سے غلط استعمال کرنے والے نہیں ہیں. کہ میں اس سے گانا نہیں سنوں گا, بری چیزیں نہیں دیکھوں گا, فحش ویڈیو نہیں دیکھوں گا, کسی سے فحش کلامی نہیں کروں گا, کوئی گناہ کا کام اس سے انجام نہیں دوں گا. جب اس بات کا یقین ہو جائے تو اس کو اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے کی اجازت ہے. ورنہ ساروں کے لیے ناجائز ہے ایسا موبائل استعمال کرنا جس کے ذریعے گناہ میں ملوث ہوتا ہے انسان. اس بات کی فکر کریں, غور کریں کہ ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں, کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں, اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے. زندگی چند روزہ زندگی ہے, ایک دن ہمیں مرنا ہے, خبر میں جانا ہے, محشر میں حاضر ہونا ہے, اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے, سارے اعمال کا جواب دینا ہے, ایک ایک بات کا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک قول کا, ایک ایک عمل کا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اس بات کو حاضر ناظر اور اس بات کا استحضار رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق